کیا رام کشن یا گوتم بدھ جن کے ماننے والوں کی کروڑوں کی تعداد دنیا بھر کے اندر موجود ہے اور انہی پر ایک مکمل مذہب کی بنیاد بھی کھڑی ہے، ان کی اپنی ایک ہولی کتاب بھی موجود ہے جیسا کہ انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اسلامی تعلیمات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے جو کہ دنیا کے ہر ایک قوم اور قبیلے کے اندر تشریف لائے، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین میں رام کشن یا گوتم بدھ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہو۔ انہیں ویسی ہی تعلیمات دی گئیں جیسے کہ نبی کو دی گئیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے فالورز نے انہیں بدل کر شرک میں تبدیل کر دیا، جو کہ یہ بات لوجیکل بھی لگتی ہے کیونکہ آج کے کئی عالم دین اپنے اندازوں کے مطابق اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہی تھے، مگر کامن سینس یہ کہتی ہے کہ پرانے زمانے کے اندر جب نہ کوئی کمیونیکیشن کے ذرائع موجود تھے اور نہ ہی سرچ کے، تو ممکن ہے کہ لوگ ایسی باتوں کو سن کر یقین کر لیتے ہوں، لیکن آج کے ترقی یافتہ دور میں بالکل ناممکن سی بات ہے، کیونکہ جو سچا ہے وہ میدان میں آئے، اپنی بات کو ثبوت اور تجربات سے ثابت کرے، پھر لوگ اس چیز کو اور بات کو بھی مانیں گے۔ اور اس کیس میں ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ایسا سوچنا بھی محض دین سے دوری ہے، اور اس کی وجہ بنے ہیں کئی عالم دین جو خود بھی ہندوستان میں رہتے تھے اور اپنے ہم وطنوں کو خوش کرنے کے لیے اور ایسی کہانیاں مفروضوں کی بنا پر گڑی جن کا نہ کوئی تاریخی حوالہ موجود ہے اور نہ ہی حوالوں واقعات آپس میں ملتے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کے کردار جو بیان کیے جاتے ہیں انبیاء کرام کی طرح پاک ہیں۔ ہندوازم کے اندر 3 ملین سے بھی زیادہ خدا موجود ہیں جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، مگر یہ سب کے سب خدا صرف اور صرف برہمن، شیوا، وشنو کی عبادت کرتے ہیں۔ ان سب خداؤں کی خصوصیات اسلامی تعلیمات میں بیان کردہ فرشتوں جیسی ہیں، جیسا کہ کسی سپر ہیرو کی طرح آواتار لے کر زمین پر آ کر انسانوں کی مدد کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں اور انہی کے درمیان رہتے بھی ہیں۔ قرآن کریم میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ڈر سنانے والے بھیجے، یعنی ایسا پیغمبر جو ہر قوم کو اللہ کی ہدایت کا راستہ دکھا کر جہنم اور گمراہی کے عذاب سے انہیں بچائے۔ لیکن انہی میں سے نام کے ساتھ صرف 25 پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور ان میں سے بھی سب کی ڈیٹیل موجود نہیں ہے۔ اگر سب کی بات کریں تو نام اور ان کی تاریخ کے ساتھ ہم 100 کو بھی جمع نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، جو کہ بہت بڑا نمبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے روز کچھ ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے ساتھ ان کی قوم کا کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان پیغمبروں کے ڈر سنانے کے باوجود کوئی ایک بھی شخص ان پر ایمان نہیں لائے گا، اور اگر کوئی لایا بھی ہوگا تو پھر وقت کے ساتھ شرک میں پڑ گیا ہوگا، اسی لیے یہ پیغمبر اکیلے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ مشہور اسلامی ریسرچر سید اسلام نقوی نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ شری رام ہندوستان کی سرزمین میں بھیجے گئے ایک پیغمبر تھے، جس کے بعد ایک اسلامی اسکالر کی کتاب خود ایک ریفرنس بن گئی غیر مسلم کے لیے کہ واقعی یہ ایک اللہ کے پیغمبر تھے جنہیں مسلمانوں کو بھی ماننا چاہیے، مگر تاریخی طور پر اس کتاب کے اندر کوئی حوالہ یا ثبوت یا کوئی ایسی وضاحت موجود نہیں ہے جو اس حوالے کو ثابت کر سکے، اور اس کتاب کے بارے میں خود ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان کا اندازہ تھا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، حالانکہ ہمارے پاس جب تک حتمی طور پر کوئی ثبوت نہ ہو ایسا کہنا علمی طور پر خیانت اور گمراہی ہے۔ کہ ایک اور اسلامی اسکالر مفتی کفایت اللہ اپنی کتاب کفایت المفتی کی جلد نمبر 1 صفحہ 58 پر لکھتے ہیں کہ تمام اکابرین علماء نے شری کشن شری رام کے متعلق یہ لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہوں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، مگر بعد میں انہی کے فرقے کے لوگوں نے ان کے متعلق کتابیں لکھ کر انہیں غلط ثابت کیا کہ یہ ان کے محض اندازے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ خواجہ غلام فرید نے بھی اپنی کتاب مقاصد المجالس کے اندر یہ یقین سے لکھا کہ شری رام اور شری کشن دراصل نبی تھے، اور عوام کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک جھوٹی کتاب ہے جنہیں خود قادیانیوں نے لکھ کر خواجہ غلام فرید سے منسوب کر دیا، جس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اس کے علاوہ کئی تاریخ دانوں نے اسی طرح کے حوالے پڑھ کر اپنی کتابوں میں لکھے جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ کسی شخص کو نیک اور ولی اللہ ماننے میں ہمیں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک نیک بندے اور پیغمبر کے رتبے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ کرشن ایک نبی تھا، اس کا رنگ کالا تھا اور اسے ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا گیا، یہ ایک حدیث کے اندر لکھا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، لیکن یہ حدیث دنیا کی صرف ایک ہی کتاب کے اندر لکھی گئی ہے جس کا نام چشمہ معرفت ہے، یعنی قادیانیوں کی جھوٹی کتاب۔ ہندوستان میں بھی اللہ کے نبی آئے ہیں، لیکن کب، کیسے، کون اور کس وقت ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں ملتی، اور نہ ہی ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا، لیکن اب وہ قوم، لوگ اور وقت بھی گزر گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن یہ سب گمان ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ان کی کوئی پختہ دلیل موجود نہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہیں۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، آپ کو کچھ ضرور نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ تو اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔
تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.